الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہجری سال کا اختتام خلیفہ سوم کی شہادت پر ہوتا ہے. ہجری سال کا آغاز خلیفہ دوم کی شہادت پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ جو ہجری سال کا آغاز ہے اس پر بھی ہمیں شہادت نظر آتی ہے. ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے. یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی المناک واقعہ پیش آیا. انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی جو حیات مبارکہ تھی، انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسی خصوصیتوں سے نوازا تھا کہ پوری صحابہ کی جماعت میں یہ خصوصیات کہیں نظر نہیں آتی. ان خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت کیا تھی؟ آپ ذو النورین تھے. کیا تھے؟ ذو النورین. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں موجود رہی ہیں. یہ سعادت آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوئی. آپ کا ایک لقب ذو الہجرتین ہے، یعنی 2 ہجرتیں کرنے والے. مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. ایک ہجرت تو مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، اور اس سے پہلے جو ایک ہجرت ہوئی تھی وہ کہاں کی طرف ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی. تو اس حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بما اپنے اہل و عیال وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے. ذو النورین یہ بھی آپ کا لقب، ذو الہجرتین یہ بھی آپ کا لقب.
ذوالبشارتین، بہت سارے مواقع ایسے تھے کہ جن مواقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ کام کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت کو واجب فرما دیں گے. تو ان کاموں کو کرنے والوں میں سب سے سر فہرست وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی تھی. آپ کا نسب، آپ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ام حکیم کی بیٹی تھی. یعنی حضرت ام حکیم جو ہیں، ام حکیم آپ کی نانی تھی، اور یہی ام حکیم وہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. یعنی آپ کا جو نسب ہے وہ اگر ام حکیم پر جا کر رکتا ہے تو یہاں سے وہی نسب اللہ کے نبی کا یہاں آ کے مل جاتا ہے. ام حکیم پر اللہ کے نبی کا نسب اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نسب یہ مل جاتا ہے. اور یہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ تھے، یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی، ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی. تو وہ حضرت یہ ام حکیم تھی. تو یہ ام حکیم جو اللہ کی نبی کی پھپھی تھی، یہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. تو اس رشتے سے اس نسب سے اگر رشتہ جوڑا جائے تو کیا بنتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن کے بیٹے تھے، پھپھی ذات بہن کے بیٹے تھے. یہ رشتے یاد ہونے چاہیے، یہ رشتے یاد ہونے چاہیے کہ صحابہ کے آپس میں کیا رشتے تھے، اللہ کے نبی کا کیا نسب نامہ تھا، کہاں یہ جا کر ملتا ہے، کس سے ملتا ہے. یہ چیزیں انسان کو تھوڑی سی یاد رہنے کی ضرورت ہے. آپ کی طبیعت کے اندر گناہوں سے دوری، بری عادتوں سے دور رہنا، یہ قبل از اسلام یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا. سرداران قریش آپ کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی شراب استعمال نہیں کی. جس زمانے میں اسلام ہی نہیں آیا تھا اور شراب کھلے عام استعمال ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی آپ نے شراب نہیں پی. جس زمانے میں بہن بیٹی کا رشتہ کو اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، جس زمانے کے اندر زنا عام تھا، اس زمانے میں بھی آپ نے اس زنا کا کام کبھی نہیں کیا. طبعاً آپ کو ان چیزوں سے نفرت تھی. طبعاً آپ کا جو لقب ہے وہ غنی لقب ہے. غنی، یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ اور یہاں تو 2 منٹ میں لقب مل جاتا ہے نا، ہمارے یہاں تو تھوڑا سا کام کریں اور اس کی تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں اور لقب کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، خادم فلاں اور خادم فلاں. لیکن اس زمانے میں جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب دیا کرتے تھے وہ لقب تو من جانب اللہ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے اس کو یہ لقب دے دو، اس کو یہ صدیق کا لقب دے دو، اس کو یہ عتیق کا لقب دے دو، جی ان کو فلاں لقب دے دو. تو یہ جو غنی کا لقب آپ کو جو ملا وہ کیسے لقب ملا؟ اس کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، بڑی قربانیاں تھیں. جب مسلمانان اسلام مدینہ منورہ کے اندر آباد ہوئے نا تو بڑی تنگ دستی کے عالم تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، بڑی پانی کی قلت تھی. تو مسلمان بار بار آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کرتے اللہ کے نبی پانی کی بڑی قلت ہے، بڑی مشکلات ہیں، کیا کیا جائے کیا کیا جائے. تو اس مدینے کی زمین پر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام بئر معونہ تھا، بئر معونہ. اور اس جو کنویں کا مالک تھا ایک روایت کے مطابق ایک یہودی تھا اور ایک روایت کے مطابق بنی غفار کا ایک آدمی تھا، وہ اس کا مالک تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا وجبت لہ الجنہ، میں محمد ہو کر یہ بات کہتا ہوں اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے. اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اچھا. تو آپ اس کنویں کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ بھئی یہ کنواں تمہارا ہے، میں اس کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھئی اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، لوگ اس سے پانی نکال کے لے کے جاتے ہیں، میں ان کو پانی بیچتا ہوں، تو اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو لہذا میں اس کو نہیں بیچ سکتا، میں اس کو نہیں بیچ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا ایک کام کر لیتے ہیں، تمہارے لیے ذریعہ آمدنی اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، ایسا کر لیتے ہیں. اس یہودی سے یہ کہا کہ اس کنویں کو آدھا فروخت کر دو. اس نے کہا آدھا کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ کہا کہ دیکھو
ایک دن اس کنویں کو میں استعمال کروں گا، اس کا پانی میں استعمال کروں گا، ایک دن تم استعمال کر لینا، ایسا کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بات بھی صحیح ہے، کنواں بھی میرے پاس رہے گا، میرا کام بھی چلتا رہے گا، اور جو ہے نا اس بندے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور مجھے ایک اچھی رقم بھی مل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا کنواں ہم فروخت کر دیتے ہیں، آدھا کنواں ہم فروخت کر دیتے ہیں۔ اس یہودی نے آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ اللہ کے نبی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی آدھا کنواں لے لیا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن ہوتا تھا اس دن پانی فری تھا، جو آئے پانی بھر کر لے جائے استعمال کر لے، اور جس دن وہ یہودی کا دن ہوتا تھا اس دن چھٹی ہے، بالکل مندہ چل رہا ہے، کوئی خریدنے نہیں آ رہا۔ اس یہودی نے کہا بھائی یہ کام کرو، یہ جو آدھا چھوڑ دیا تھا نا یہ آدھا بھی تم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حکمت اور بصیرت والے لوگ تھے، حکمت بصیرت والے، سادگی تھی۔ دیکھیے سادگی ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حکمت اور بصیرت کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو سادگی کا مطلب لیا جاتا ہے اللہ بچائے، وہی کہتے ہیں سادے بے وقوف آدمی ہے۔ نہیں، سادہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ہاں ان کو زیادہ زیب و زینت اور اس چکر میں وہ اس میں ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، سادگی ہر چیز میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہٹو بچوں کا شور ان کو پسند نہیں تھا، لیکن حکمت، بصیرت، دور اندیشی، کیسے کس معاملے کو طے کرنا ہے، تو یہ آپ کے صحابہ کے اندر موجود تھی۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، اللہ کے نبی نے جو حدیبیہ کے مقام سے جس شخصیت کو مکہ مکرمہ روانہ کیا، وہ کس کو روانہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی دین اسلام کی دعوت کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ دین اسلام تو اللہ کے نبی دعوت دے چکے تھے، انہوں نے تبھی تو مدینہ بھیجا، تبھی تو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا۔ اصل کیا تھا؟ بات چیت کرنی تھی کہ ابھی ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ تو اس موقع پر جس شخصیت کو بھیجا وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شخصیت تھی۔ بہرحال تو اس یہودی نے کہا یہ آدھا بھی لے لو بھائی، یہ آدھا بھی لے لو۔ تو پورا یہ کنواں 35,000 درہم میں آپ نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جی فرمایا تھا وجبت لہ الجنہ، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھ پر جنت کو واجب فرما دیں گے۔ تو یہ جو لقب غنی کا لقب ملا یہ اس کارنامے کی وجہ سے ملا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ہماری جو مسجد ہے یہ چھوٹی ہو رہی ہے، یہ چھوٹی پڑ گئی ہے، اس مسجد کو وسیع کرنا ہے، اس کی توسیع کا کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو زمین ہے وہ خریدنی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، میں محمد ہو کے اس کے لیے اعلان کرتا ہوں وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ شخصیت تھے، 25,000 درہم میں وہ زمین خریدی اور مسجد کے لیے وقف کر دی۔ مسجد وسیع ہو گئی اور توسیع ہو گئی، مسجد وسیع ہو گئی۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، یہ غزوہ تبوک جس موسم میں آئی تھی بہت سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مال و متاع نہیں تھا کہ بھئی اس غزوے کے لیے اس غزوے میں جائیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، کچھ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس موقع پر مسلمانوں کے لیے جنگ کے سامان کا انتظام کرے گا اور ان کے لیے جنگ میں جانے کے لیے جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا، میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 300 اونٹ سامان سمیت میں ہدیہ کرتا ہوں، سامان سمیت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ لیکن مسئلہ 300 اونٹ سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا، جو مدد کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں مزید 300 اونٹ سامان سمیت جس پر سامان لدا ہوا ہو میں آپ کے لیے، میں مسلمانوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں اور تحفتاً میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان فرمایا کون ہے کہ جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 300 اونٹ مزید میں آپ کو دیتا ہوں، سامان سمیت دیتا ہوں، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے اور جنگ کے لیے استعمال فرما دیجئے۔ 900 اونٹ آپ نے ہدیہ کیے۔ ابھی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہی تشریف فرماتے، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلدی سے گھر گئے، گھر سے آئے تو آپ جو ہے وہ ایک تھیلی لے کر آئے، اس تھیلی کے اندر 100 دینار تھے،
کتنے دینار تھے؟ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. تو 100 دینار آپ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں یہ ڈال دیے. فرمایا کہ میری طرف سے یہ بھی ہدیہ ہے. روایت میں آتا ہے جب اللہ کے نبی کے دست مبارک کے اندر وہ تھیلی آئی نا تو آپ علیہ السلام اس تھیلی کو اس ادھر سے اچھالتے, اس ہاتھ میں آتی, ادھر سے ادھر کرتے اور یوں کرتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے عثمان کا کوئی بھی عمل اب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی اب عثمان کچھ بھی کرے, عثمان کچھ بھی کرے, اب اس کو جنت میں جانے سے, اس کی مغفرت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر کیا کیا عثمان رضی اللہ عنہ؟ نماز چھوڑ دی. کیا کیا؟ پھر نماز روزے چھوڑ دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی کرو اب جنت میں تم جانا ہے. اللہ کے نبی نے بولا ہی ایسے شخص کے لیے تھا, ایسے شخص کے لیے فرمایا تھا جس کے بارے میں پکا یقین تھا اس کو جنت دکھلا دی بھی جائے لیکن یہ اپنے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ اپنے اعمال سے پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کی جب عمر تقریباً 82 سال کو پہنچی نا, جو اس زمانے کے بلوائی تھے, بلوائی بلا سے نکلا ہے, بلوائی تھے اس زمانے میں, سبائی تھے, عبداللہ بن سبا کے لوگ تھے. ہر زمانے میں حکومت کے خلاف بولنے والے اور حکومت کے خلاف کھڑے ہونے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی تھے. آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی اور انہوں نے ایسا مدینے میں اپنا ہولڈ جما لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا. جب 20 سے 25 دن ہو گئے نا آپ کو نظر بند ہوئے, آپ کی 82 سال عمر تھی, آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر آئے اور جب چھت پر آئے تو آپ نے جو لوگ تھے ان کو ایسا خطبہ دیا کہ وہ آپ کے پاس آخری خطبہ تھا, اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بات یہ بتاؤ, کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس عثمان نے مسلمانوں کے لیے بئر معونہ خرید کر صدقہ کیا تھا؟ میں کہ بالکل ہے, بالکل ہے. فرمایا کہ آج اسی عثمان کے لیے پانی بند ہے, آج اسی عثمان کے لیے پانی بند کر دیا. فرمایا کہ میں وہ عثمان نہیں ہوں کہ جس عثمان نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے جو ہے وہ جگہ خرید کر جو ہے وہ ہدیہ کی تھی اور وقف کی تھی, کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ میں کہ بالکل وہی آپ عثمان ہیں. میں آج اسی عثمان غنی کے لیے اس مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے نظر بند کر دیا, باہر نکلنا بند کر دیا. فرمایا کیا میں وہ عثمان غنی نہیں ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی فرمایا کہ عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی, کیا میں وہ عثمان نہیں ہوں؟ فرمایا کہ بالکل وہ عثمان ہے. آج تم اسی جنتی کو قتل کرنے کے لیے آ گئے ہو. لیکن بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں ان کے دل نرم نہ ہوئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کسی بھی مسلمان کا قتل صرف 3 وجہ سے حاکم وقت کروا سکتا ہے. 3 وجہ سے. ایک وجہ کیا ہے, کوئی بھی مسلمان جب اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے کوئی مرتد ہو جائے, دین اسلام کو چھوڑ دے, تو حاکم وقت کو اس بات کی اجازت ہے کہ کیا ہے, اس کو پہلے اس کو اسلام کی دوبارہ دعوت دی جائے, نہیں آئے اس کے شک و شبہات دور کیے جائیں, نہیں ہوتا پھر اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے جی. فرمایا کہ میں تو مرتد نہیں ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو یہ کلمہ پڑھتا ہوں. دوسرا, کسی وجہ سے اگر مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت ہے, اگر وہ مسلمان کیا کر لے, وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے. فرمایا کہ ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا, جب میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تو مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اور تیسرا جو جس وجہ سے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت ہے اور حاکم وقت قتل کرے گا کہ کوئی شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کر دے, اس کے لیے رجم ہوگا. فرمایا کہ میں نے تو زمانے جاہلیت میں کبھی زنا نہیں کیا, تو مجھے میرے در پہ کیوں پڑے ہو, میرے در پہ کیوں پڑے ہو. لیکن ان بلوائیوں کا حال یہ تھا کہ ان بلوائیوں نے ایک نہ سنی اور آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اکثر فرماتے تھے کسی کو بلاؤ نا, بلاؤ کسی کو بلاؤ. تو میں یہ سمجھ جاتی تھی کہ آپ یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں. تو ایک موقع میں مجھے فرمایا کہ بھی کسی کو بلاؤ. میں نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤں, فرماتے ہیں نہیں. میں عمر کو بلاؤں, کہتے ہیں نہیں. میں کس کو بلاؤں؟ عثمان کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک سوال میرے دل دماغ میں پیدا ہوا کہ آج کون سی ایسی بات ہے جس بات کے لیے اللہ کے نبی نے میرے والد ابو بکر کو نہیں بلایا, کون سی ایسی بات ہے. فرمایا کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو عثمان, میرے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے,
اور لوگ اس کرتے کو تم سے چھینیں گے، اس کرتے کو تم نے نہیں اتارنا. وہ کرتے سے مراد کیا ہے؟ خلافت ہے، مسلمانوں کی خلافت ہے. فرمایا کہ یہ خلافت تمہیں ملے گی، خلافت تم سے لوگ چھیننا چاہیں گے، خلافت کو مت چھوڑنا، خلافت کو مت چھوڑنا. اور دوسری چیز جو فرمایا کہ جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو اس کے بعد تمہاری تو بڑی تمنا ہے اور سب کی تمنا ہے کہ سب کو کہاں ان کی جو ہے وہ قبر بن جائے، مدینہ میں. فرمایا کہ تمہاری چاہت یہ ہوگی کہ تمہیں میرے ساتھ دفن کیا جائے، لیکن تمہیں میرے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا جائے گا. تو جب یہ بات سنی نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، بھائی ابو بکر بھی وہی ہیں، عمر بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہو جاتا، تو رونے لگے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ غم نہیں کرو. فرمایا کہ میرے روزے سے لے کر وہ جگہ جس جگہ تم دفن ہوگے درمیان میں جتنے لوگ مدفون ہوں گے سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے تمہاری وجہ سے. تو ایسے ہی ہوا. جب آپ کی شہادت ہوئی نا تو 3 دن تک یہ بلوائیوں کا ایسا زور تھا، یہ سبائیوں کا ایسا زور تھا، 3 دن تک آپ کی لاش مبارک وہیں رکھی رہی. کسی کے اندر ہمت نہیں ہو کہ آپ کو اٹھا کر تدفین کر دی جائے. اس موقع پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ تھی. اور کن کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی. بہادر عورت تھی. جب انہوں نے سارے معاملات دیکھے نا تو انہوں نے بلوائیوں کو پیغام بھجوایا، اور یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو اگر آج 3 دن مکمل ہو گئے، اگر آج کی رات تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں کرنی دی نا تو محرم رسول میں حضور کی زوجہ خود باہر آؤں گی اور میں خود حضور کی زوجہ جو ہے ان کی تدفین کروں گی. بس یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو ختم کرو، اس معاملے کو ختم کرو. تو ان کے کہنے پر پھر جو ہے وہ ان کو نکالا، ان کا جنازہ نکلا. اور تاریخ میں باقی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ رات کے وقت میں جب آپ کا جنازہ نکلا تو ان بلوائیوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ کے جنازے پہ پتھراؤ کیا، اور نہ حضور کے روزے کے ساتھ آپ کی تدفین ہونے دی، نہ جنت البقیع کے اندر، بلکہ جنت البقیع کے ساتھ ایک باغ تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ تھا، اسی میں آپ کے اپنے باغ میں آپ کی تدفین ہوئی. اور پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی دیوار ہٹائی گئی، پھر وہ باغ اور جنت البقیع پھر ایک بنا دیا گیا. تو آج جو تدفین جہاں ہوئی ہے، جس کو ہم اب آج کا جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے، لیکن اس زمانے کے اندر وہ ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر آپ کی تدفین ہوئی تھی. اور اس طریقے سے آپ کی زندگی کا جو ہے وہ اختتام ہوا. ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے افراد کو کچھ صحابہ کی زندگی پڑھائیں، بتلائیں. صحابہ کون تھے، صحابہ کے کیا کارنامے تھے. اوٹ پٹانگ لوگوں کے کارنامے اور کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. روزانے کی بنیاد پہ اگر ایک واقعہ صحابی کا بتلا دیا، یا کسی صحابیہ خاتون کا بتلا دیا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حیات الصحابہ بہترین کتاب ہے، اس کتاب کو لے لیں، ایک مرتبہ لے لیں اس کتاب کو، حیات الصحابہ. اتنے واقعات ہیں، سب مستند ہیں. روزانہ ایک واقعہ پڑھ کے سنا دیں، 1 صفحے کا، آدھے صفحے کا، 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگیں گے. یا خود اپنے مطالعے میں رکھ لیں. بھئی میں سمجھتا ہوں میرے گھر میں ماحول نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں سناؤں گا بھی وہ نہیں سنیں گے، میں تو پڑھوں نا، صحابہ کی زندگی کو تو پڑھوں نا. یہ تو جانوں کہ صحابہ کون ہیں، صحابہ کے مراتب کیا ہیں. سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ ہے. اس کے بعد جو مرتبہ ہے صحابہ میں وہ خلفاء اربعہ کا مرتبہ ہے. نمبر 3 عشرہ مبشرہ ہیں. اس کے بعد وہ صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، اس کے بعد جو احد میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد السابقون الاولون، یعنی جو سب سے پہلے اول زمانے میں ہجرت سے پہلے جو اسلام لائے، پھر ان کا مرتبہ. یہ مراتب ہمیں آنے چاہیے، ہمارے بچوں کو یہ مراتب آنے چاہیے. کسی مرتبے کا کچھ نہیں پتا، دین اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے مطالعے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. خود بھی مطالعہ کریں اور گھر میں بھی جو ہے وہ صحابہ کی سیرت کو بیان کرنا، اللہ کے نبی کو سیرت کو بیان کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دین اور صحابہ اکرام کا نام لیا جائے گا اور دین باقی رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کی جو اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.